تھا کہ پچھلے منگل کو بھی یہاں سے گرفتاریاں ہوئی تھی اور وہی رویہ آج بھی اختیار کیا گیا. ہمارے کچھ کارکنان کو گرفتار بھی کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پچھلے ٹیوزڈے کو کچھ ہماری ایم پی ایس کو بھی اٹھایا تھا, سینیٹر کو بھی اٹھایا تھا. تو اس وقت اس ملک میں نہ کوئی قانون ہے لا قانونیت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ملاقات کا دن ہے, آج پھر ملاقات نہیں کروائی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے, اس آرڈر کے مطابق منگل کے دن ان کی فیملی کے ملنے کا دن ہوتا ہے اور ان کے وکلا کے ملنے کا دن ہوتا ہے. 4 دسمبر کو ان کی بہنوں کی آخری ملاقات ہوئی تھی اور 17 اکتوبر کو وکلا کی آخری ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد نہ وکلا کی کوئی ملاقات ہوئی نہ ہی فیملی کی کوئی ملاقات ہوئی. آج پھر ملاقات نہیں کروائی گئی. تو اس کی ریئیکشن میں اس وقت یہاں پہ پرامن دھرنا جاری ہے اور ہمیشہ یہ دھرنا پرامن ہوتا ہے. پہلی خلاف ورزی گورنمنٹ کرتی ہے, وہ ملاقات نہیں کرواتی, اس کی ریئیکشن میں دھرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. پھر اس پہ لاٹھی چارج ہوتا ہے, شیل پھینکے جاتے ہیں, گرفتاریاں ہوتی ہے جو کہ غیر قانونی ہے, لا قانونیت ہے. جیل کا سپرڈنٹ جو ہے وہ اتنا طاقتور ہے, نہ کسی قانون کو مان رہا ہے نہ کسی آئین کو مان رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کوئی ملحوظ خاطر نہیں لا رہا. تو گرفتاریاں آج بھی ہوئی ہیں. ہمارے وکلا جو ہے کل اس میں پیش ہوں گے. ہمارے جو پچھلے منگل کو ہمارے کارکنان جو گرفتار ہوئے ہیں اس کے ساتھ بھی آئی ایل ایف کے ہمارے وکلا اس وقت کانٹیکٹ میں ہے اور وہ ان مقدمات کو فالو کر رہے ہیں. سر آج کتنے لوگ یہاں سے گرفتار ہوئے ہیں تقریباً؟ کوئی شروع میں 8 سے 12 لوگوں کو انہوں نے اٹھایا ہے. پھر ابھی تک 26 گرفتاریاں ہو چکی ہیں اور پچھلے ٹیوزڈے کو اس سے زیادہ گرفتاریاں ہوئی تھی کیونکہ پچھلے ٹیوزڈے کو علیمہ آپا کی کال تھی. سخت موسم کے باوجود ایک بہت بڑے نمبر میں لوگ یہاں پہ موجود تھے اور پھر جو ہوا شیل پھینکے گئے, لاٹھی چارج ہوا, گرفتاریاں وہ آپ کے سامنے. سر جیسے آپ نے کہا کہ ملاقاتیں نہیں کرانے دے رہے ہیں, پچھلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 3-4 مہینے سے یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. ہر منگل کو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں, بلکہ ہم نے جمعرات کو دیکھا وزیر اعلیٰ صاحب یہاں پہ آتے تھے 10-11 مرتبہ, وہ بھی آئے ہیں. تو سر اس حال سے نکل لیں گے کیسے آپ لوگ؟ کیسے خان صاحب تک رسائی ممکن بنائیں گے؟ کیا لائی عمل ہے آپ لوگوں کے پاس؟ کون سے راستے آپ لوگوں کے پاس ہیں؟ دیکھیے آپ دیکھ لیں تمام چیزوں کو ہم آن ریکارڈ لا چکے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ دھرنا بھی دیا گیا, سی ایم آفریدی صاحب نے دھرنا بھی دیا, سی ایم کو بھی خط لکھا گیا, چیف جسٹس صاحب سے بھی کال پہ بات کرنی چاہیے, پی ایم کو بھی بتایا گیا, لیکن کوئی چیز جو ہے وہ کارآمد ثابت نہیں ہوئی. اور ہم اس نتیجے میں پہنچ چکے ہیں کہ جو چیز عمران خان صاحب کے متعلق ہو تو یہ حکومت کو ہم نے بے اختیار پایا ہے. بات بڑی واضح ہے کہ مذمت سے ہی مفاہمت کا راستہ کھلے گا. سڑک گرم کرنی پڑے گی, اس کے لیے پارٹی کی لیڈرشپ بھی سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے. مردان میں جلسہ ہو رہا ہے اتوار کو, اس میں لائے عمل دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ تحریک کے حوالے سے ذمہ داریاں جو ہے وہ چغزئی صاحب کے پاس ہے, علامہ ناصر صاحب کے پاس ہے. وہ جو بھی کال کریں گے تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا کی حکومت ان کے بیک بھی ہوگی. تمام تر ذمہ داری ان کے پاس ہے. عمران خان صاحب نے ہی یہ ذمہ داری ان کو دی ہے. ہماری لیڈرشپ کے ساتھ بھی وہ رابطے میں ہے اور وہ جو بھی پلان کریں گے وہ سب کے سامنے ہوگا. بہت شکریہ سر. دیکھا آپ نے کہ بارش تھی ٹیوزڈے کو, طوفانی بارش تھی, سارا دن چلی ہے. اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ لوگ آئے. پھر ان کے اوپر جو ہے ظلم کیا گیا, گرفتار کیے گئے پارلیمنٹیرین, ورکر, خواتین, شیلنگ کی گئی, لاٹھی چارج کی گئی اور پھر اس کے بعد پرچے ہوئے لوگوں کے اوپر. یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے لوگوں کو ڈرائیں گے. آج دیکھیں پھر الحمدللہ لوگ آئے ہوئے ہیں. اس کے باوجود کہ آج پھر گرفتاریاں کی گئی, لوگوں کو جو ہے ڈرایا دھمکایا گیا, لوگوں کو یہاں نہیں چھوڑا جا رہا. تو یہ ان کی فسطائیت ہے جو کہ کمنے کا نام نہیں لے رہی. لیکن ہم جو ہیں انشاءاللہ تعالی یہ جہد مسلسل ہے اور یہ جہد مسلسل کریں گے. یہ ہم اپنے آئینی حق کے لیے آئے ہوئے ہیں. ملنا دیکھیے سمجھ نہیں آتی کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر, اور جہاں پہ یہ جمہورے بنتے ہیں, جہاں پہ یہ بڑے مہذب بنتے ہیں, جہاں پہ دنیا کے اندر رول پلے کرنے کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ ایک ملاقات نہیں چھوڑتے. ایک قائد کے ساتھ ملاقات, ان کی بہنوں کی ملاقات نہیں چھوڑتے, بھائی کے ساتھ. اور بشرا بیوی جو جن کی فیملی جو ہے کوئی مطلب ان کا باہر بیان بھی نہیں آتا, ان کی ملاقات نہیں چھوڑی جاتی. تو یہ بڑا جو ہے انتہائی درجے کا جو ہے یہ بغیرت پن ہے جو کہ یہاں پہ ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ آئیں گے, بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آج بھی آئے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو آئین اور قانون کا جنگ ہے یہ لڑتے رہیں گے. تو سر جو پنڈی میں جلسے کی کال دی گئی تھی وہ جلسہ اب مردان میں ہونے جا رہا ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے پنڈی میں جلسہ تھا اور جلسے کے لیے ہماری تیاری مکمل تھی. اگلے روز ہم نے نکلنا تھا اور بلکہ پنجاب کے اندر بھی تیاری مکمل تھی. خیبر پختونخوا بالکل تیار ہوا پڑا تھا اس کے لیے. پھر وہ یہاں پہ وفد کا آنا تھا, پھر مذاکرات ہوئے, ہمارے جو لیڈرشپ ہے نیشنل اسمبلی کے اندر ان کے ساتھ ہوئے.
خان صاحب کے پاس بات چلی گئی تو خان صاحب نے کہا کہ پیس اینڈ ہارمنی کے لیے اس کو آپ پوسٹ پون کر دیں، اور ساتھ میں یہ بھی خان صاحب نے پیغام بھیجا کہ اگلے 10 دنوں کے اندر آپ خیبر پختونخوا کے اندر جلسہ کریں. تو یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. عمران خان نے کہا کہ آپ جلسہ کریں. مردان کا جلسہ عمران خان کے حکم کے مطابق ہے، اور شاہد خان صاحب کی طرف سے اس کے متعلق مزید بھی کوئی انسٹرکشن آئی ہوئی ہوگی جو کہ جلسے کے اندر اناؤنس ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو انشاءاللہ تعالی مردان کا جو جلسہ ہے اس کے لیے بھرپور تیاریاں جاری ہیں، اور مجھے امید ہے کہ خیبر پختونخوا کے بڑے جلسوں میں سے ایک ہوگا انشاءاللہ. یہ جو پنجاب سے رخ کیا گیا کبھی بھی نہیں انشاءاللہ تعالی پنجاب میں بھی آئیں گے اور پنجاب میں بھی موبلائزیشن کریں گے. یہ تو عمران خان صاحب جو ہمارے قائد ہیں، لیڈر ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں. انہوں نے جب ان کے اوپر پریشر آتا ہے تو پھر تو عمران خان کے گھٹنوں پڑتے ہیں، پھر آپ کی لیڈرشپ کے گھٹنوں پڑتے ہیں، اور پھر اگلے دن پھر یہ کارنامے کرتے ہیں یہاں پہ پکڑ دکڑ اور مار پٹائی اور یہ ساری چیزیں. تو عمران خان نے اس ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کے اور اس خطے کے پیس امن کے لیے جو ہے وہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کو پوسٹ پون کیا جائے. اور عمران خان کا فیصلہ ہے کہ مردان میں، تو عمران خان تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو یہ سارے تو ان کے سامنے بونے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کیسے کھیلنا ہے، تو وہ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ کیوں رکھا ہے. تو سر آج بیرسٹر گوہر صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے یہیں اڈیالہ جیل میں کہ 1 سے 1.5 ماہ کے اندر لگ رہا ہے کہ ہماری حکومت کے ساتھ مذاکرات شروع ہو جائیں گے. تو کوئی امید ہے مذاکرات شروع ہونے کی، یا کوئی پس پردہ کوئی بات چیت جاری ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، میں جو پچھلا ٹریک ریکارڈ رہا ہے، جو مذاکرات ہوئے ہیں، جو بات چیت ہوئی ہے، حل تو کوئی نہیں نکلا. تو اب حال دیکھیں، میں تو ذاتی حیثیت میں جہاں پہ بھی بیٹھتا ہوں میں تو یہ کہتا ہوں کہ مزاحمت ہونی چاہیے، ڈنکے کی چوٹ پہ ہونی چاہیے، لیکن مزاحمت کے اندر جو ہے پورے ملک کو، صرف پی ٹی آئی نہیں، پوری قوم کو اس میں شامل ہونا چاہیے. اور اگر قوم جو ہے نا 30 سے 36 گھنٹے نکلے گی تو انشاءاللہ تعالی ان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. سر اس ٹائم جو ملکی اور بین الاقوامی حالات ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پڑوس میں ایران میں اس ٹائم جنگ جو ہے وہ جاری ہے، اس کے خلیج ممالک پہ اثرات ہو رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اس ٹائم پاکستان کو جو اندرونی اختلافات ہیں وہ ختم کر کے ایک میز پہ بیٹھنا چاہیے اور ایک میسج دینا چاہیے؟ جیسے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ مذاکرات اسلام آباد میں ہوئے، مذاکرات کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن مذاکرات ہوئے. تو اس کے لیے کیا کہیں گے، کس طرف جانا چاہیے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے ایک بندہ عمران خان تقریباً 3 سال سے جیل میں، پاکستان کی بقا کے لیے، خوشحالی کے لیے وہ ہے نا. ہماری جو رول آف لا کی جنگ ہے وہ پاکستان کی بقا اور خوشحالی کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے جو بھی کوئی اسٹیپ لے گا اچھی بات ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کو متفق ہونا چاہیے، اس کا اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے، وہاں پہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان کے ساتھ جو آپ سوتیلی ماں کا سلوک کر رہے ہیں یہ بند ہونا چاہیے، جو ظلم اور فستائیت کر رہے ہیں بند ہونا چاہیے، ان کے کیسز لگنے چاہیے، ان کے کیسز کو میرٹ کے اوپر سننا چاہیے. خان صاحب کی فیملی کو ان سے ملنا چاہیے، بشرا بی بی کی فیملی کو ان سے ملنا چاہیے. یہاں پہ جو کارکنان کے اوپر آپ لاٹیاں برسا رہے ہیں یہ بند ہونا چاہیے. آپ جو ہمارے ایم پی ایز اور ایم این ایس کو نااہل کر رہے ہیں یہ بند ہونا چاہیے. ہمیں جو ہے جلسوں کی اجازت نہیں ہے یہ بند ہونا چاہیے. ہمارے جو لوگ جو اس وقت بیمار پڑے ہیں جیلوں کے اندر، ہماری سینئر قیادت، ان کے ساتھ جو ہے آپ انصاف کا معاملہ کریں. تو یہ جب آپ ایک طرف سے کنٹرول کریں گے، ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، دوسری طرف سے آپ ایکسپیکٹ کریں گے، ایسے تو نہیں ہوتا نا. ایسا تو دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہوتا. شکریہ سر.